تو غیر بھی ہمیں یاد کریں گے، اپنے بھی ہمیں یاد کریں گے. اور یہ مقصد ہی نہیں ہے لوگ ہمیں یاد کریں نہ کریں، اصل مقصد ہے کہ ہم آگے اگر پہنچ جائیں اور اگر جنتیں ہمیں مل جائیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب انسان ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آتے ہوئے جنت کا ان کو دکھائی گئی. کچھ روایت میں آتا ہے کہ جنت میں انٹر ہوئے وہ، اور کچھ میں آتا ہے ہی سو جہنم اینڈ ہی سو جنہ اینڈ ہی انٹرڈ جنہ، اینڈ کچھ روایت میں آتا ہے کہ ہی سو جہنم. اور جہنم کی پنشمنٹس کا خیر ڈیٹیل میں ذکر ہے، میں لمبا مینشن نہیں کروں گا، بٹ کچھ پنشمنٹس میں مینشن کر دیتا ہوں. کچھ لوگ تھے بڑے بڑے ہیوج بیلیز، اتنے بڑے پیٹ تھے کہ وہ اپنے پیٹوں کے بل نیچے زمین پہ گرے ہوئے تھے، اور ان پہ اینیملز دوڑتے ہوئے ان کے اوپر کچلتے ہوئے ان کو جا رہے تھے. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سود لینے والے لوگ ہیں. کچھ لوگ ان کے ناخن تھے اور ان کے کاپر کے نیلز تھے، لوہے کے نیلز، وہ اپنے آپ کو چیر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پھاڑ رہے ہیں، اپنے ہونٹوں کو اور اپنے منہ کو. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بیک بائٹ کرنے والے ہیں، لوگوں کی غیبت اور چغلی کرنے والے ہیں. کچھ لوگ تھے جن کے سامنے ایک فریش میٹ اور روٹن میٹ، بوسیدہ میٹ پڑا ہوا تھا، تو وہ روٹن میٹ کو کھا رہے تھے. فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ فورنیکیٹ کرنے والے ہیں، یہ زنا کرنے والے ہیں. ان کو اللہ نے حلال عطا کیا تھا لیکن پھر بھی حرام کو چوز کرتے تھے، اس کو پریفر کرتے تھے. کچھ لوگ اپنے ہی زبانوں کو کاپر سیزر سے کاٹ رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو تکلیف اور ٹارچر، اللہ کا عذاب پہنچا رہے ہوں گے. بولا یہ کون؟ بولے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے اور اچھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے دجال دکھایا. فرمایا کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا اور اس کے بارے میں بتایا، لیکن میں تمہیں وہ بات بتاؤں گا جو کسی انبیاء نے اپنی امت کو نہیں بتائی. انہ لأعور وان اللہ لیس بأعور، کہ ہی از ون آئیڈ اینڈ یور رب از ناٹ ون آئیڈ. اینڈ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم came back to Jerusalem, and from this Jerusalem he mounted on Buraq and he came to Makkah, and while coming to Makkah he saw 3 caravans going to Makkah in a glimpse, اور پہچان لیا کہ کون سے کاروان ہے. نیکسٹ مارننگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اوور ویلمنگ ایک واقعے کے بعد، اللہ اکبر، جسٹ سی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ کیوں پیش آیا میں سمجھتا ہوں. یہ اس لیے پیش آیا کہ جب طائف ہوا نا، لیکن بھی ڈس اپوائنٹڈ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایز اف اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو دیکھا کائنات کے، اور ان کے دلوں کو دیکھا، اور اپنے نبی کو بتایا کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دلوں میں آپ کی قدر نہیں ہے نا، آئیں اوپر آئیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے ہاں کتنی قدر ہے آپ کی. اللہ اکبر، ہم آپ کو کتنا ویلیو کرتے ہیں، آسمانوں میں کتنی قدر ہے آپ کی، آسمانوں میں کیا سٹیٹس ہے آپ کا، کیا مقام و مرتبہ ہے آپ کا، آپ کو وہاں دکھاتے ہیں. آپ کو وہاں لے جائیں گے جہاں تک آج تک کوئی شخص نہیں پہنچا، کوئی شخص کیا، کوئی ہستی، کوئی مخلوق اللہ کی آج تک وہاں نہیں گئی. ایک مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کسی پرنس کے گھر میں تھا، اور UAE میں، تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ میرا بیٹا عرب میں سے سب سے پہلا ایسٹروناٹ ہے، عرب میں سے سب سے پہلا ایسٹروناٹ ہے جو کہ آسمانوں پہ گیا ہے. He is the first from the Arab in the whole of humanity who went to the heavens. تو فرمایا کہ نہیں، آپ کا بیٹا پہلا نہیں ہے، آپ کے بیٹے سے پہلے محمد کریم تھے جو یہاں تو کیا 7 آسمان سے سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر گئے. سو نیکسٹ مارننگ جب اللہ کے وسلم پریشان تھے کہ ان لوگوں کو میں کیسے بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا پیش آیا، اور آپ وسلم اسی سوچ میں تھے، تو ابو جہل گزرا اور کہا کہ they were looking for each and every moment کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کیا جائے اور رسوا کیا جائے، لیکن جس کی عزت اللہ کے ہاں ہوتی ہے نا، اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا. تو تم بڑے پریشان ہو، آپ بڑے کیا ہوا، کچھ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یس something happened. What happened? I went to Jerusalem in last night and went to the 7 heavens and above. اور فرمایا کہ پھر تم ابھی مکہ میں اٹھ رہے ہو، یعنی you went to Jerusalem and you came back to Makkah. نے کہا جی. میں کیا میں لوگوں کو بتاؤں، اور لوگوں کو آواز دی، اور عرب تمام آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ has to make an announcement، تمام آ جاؤ. اور جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو فرمایا کہ ایسے سے ہوا. لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، موک کرنا شروع کر دیا، اور طعن و تشنیع اور مذاق اور ایذا، اور پھر ٹیسٹ کیا کہ ہاں بتائیں بیت المقدس کیسا تھا.
Now Allah Sallallahu Alaihi Wasallam was so overwhelmed about all this journey that he didn't notice بیت المقدس ڈیپلی. بس جسٹ بتایا ایسا تھا. لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا اباؤٹ نیٹی گریٹیز. اچھا اس کی یہ دیوار کیسی تھی, وہ دیوار کیسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیواروں کو نوٹس کرنے تھوڑی گئے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سو اتنے پریشان تھے کہ کہیں یہ مجھے نہ جھٹلائیں اور میری وجہ سے اسلام کو نہ جھٹلا دیں. تو اس پریشانی کی حالت میں اللہ اکبر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت المقدس ان کو اس سے سامنے دکھا دیا اپنے, اور فرماتے ہیں کہ ایز اف بیت المقدس واز رائزنگ ابو می اینڈ آئی واز ایکسپلیننگ ایچ اینڈ ایوری اسٹون اینڈ ایچ اینڈ ایوری پلر, اینڈ جو لوگ ان میں سے بیت المقدس سے ہو کے آئے تھے they could see, I could see the shock at their faces کہ ایگزیکٹلی آپ اسی طرح سے بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا, بیت المقدس کو بالکل ہمارے سامنے واضح کر دیا. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا کہ میں نے 3 کاروان دیکھے. ایک کاروان جو کہ مکہ سے بالکل قریب ہے وہ فجر کے بعد پہنچ جائے گا اگلے دن, اور ایک کاروان اس کا کیمل گم چکا تھا اور اس کو ڈھونڈ رہے تھے, اور ایک کیروان میں رکا اور وہاں کا میں نے پانی پیا. تو انہوں نے کہا چلیں آپ کو ہم ٹیسٹ کر لیں گے. اور سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین ہمیشہ سے تھے اور اس ٹائم بھی تھے. اور اگلے دن فجر کے بعد کاروان پہنچ گیا, اور ایک کاروان جب اگلا پہنچا تو دیکھا, اسے پوچھا آپ کا کیمل گما ہوا تھا, انہوں نے کہا یس آر کیمل واز لاسٹ. اور ایک کیروان جب وہ پہنچا تو پوچھا کہ آپ میں سے کسی شخص کا پانی کم تھا, انہوں نے کہا ہاں ہم میں سے کا پانی کم تھا. ابو بکر صدیق کو ابھی تک اس معاملے کا پتہ ہی نہیں تھا یہ ہوا ہے. لوگ گئے, اور جو ویک مسلمس تھے نا, کتنے مسلمان اس واقعے کی وجہ سے دے اپوسٹیٹڈ, وہ دین چھوڑے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, جو کہ جن کے دل میں ضعف تھا, جن کے دل میں مرض تھا. ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا ساتھی کیا کہہ رہا ہے, وہ باتیں تو کرتا تھا نا یہ وہ ساری, اب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گیا ہے, اور اس زمانے میں یو کی ناٹ امیجن گوئنگ ٹو بیت المقدس ان 1 نائٹ, 3 مہینے کا سفر تھا وہ. اور کہتے ہیں وہ آسمانوں پہ بھی گیا اور پھر واپس بھی آگے ایک ہی رات میں. کیا ابھی بھی اس کی بات پہ یقین کریں گے؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ بات تو کیا, میں تو اس کی اس بات پہ بھی یقین کرتا ہوں کہ اللہ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات اس کی طرف بھیجتے ہیں, اور وہ آیات ہمیں پڑھ کے سناتے ہیں. وہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے, اس کا جانا تو دور کی بات, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آسمانوں سے فرشتے اس کے پہ نازل ہوتے ہیں, اور وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ابو بکر صدیق و هذه الامہ, دس ابو بکر اس امت کا صدیق ہے, سچا انسان ہے. Now I want to drive 2-3 lessons from this very briefly and very precisely. ہم کیا سیکھتے ہیں ان سارے واقعات سے؟ یہ صرف یہ کہ واہ واہ کمال ہو گیا جی, نہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ پہلی بات, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ اللہ کے ساتھ سنسیئر ہیں اور باغی نہیں ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں, ہاں پرانے جو گناہ ہو گئے وہ اب بھی توبہ کریں, خدا کی قسم اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والے ہیں. اور ربک الغفور ذو رحمہ, تمہارا رب بہت غفور رحیم ہے. جو ہو گیا ہو گیا. جو شخص نا کہ ہائے میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پہ آفات آ رہی ہیں, آج توبہ کریں, سچ دل سے کریں, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. تو دیر از ایز آفٹر ڈیفیکلٹی, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہیں, اپنی 1 اولاد نہیں, 2 اولاد نہیں دفنائی, نہیں 3 اولاد نہیں دفنائی, 4 نہیں 5 اپنی اولادوں کو زمین میں اپنے ہاتھوں سے دفنایا. بدر کا دن تھا, جس دن فتح کا دن تھا, خوشی ملی تھی. ایک دن جب خوشی ملی, گھر پہنچے تو دیکھا ان کی بیٹی رقیہ, ان کی دل کی ٹھنڈک, ان کی آنکھوں کا نور, وہ وفات پا گئیں. اس لیے تو کہتے ہیں the Badr was day of great sorrow and great joy, خوشی اور غم کا دن تھا وہ. ایک دن بھی ایسا نہیں ملا جو کہ ریلیکسڈ رہے, لیکن کیا تھا, ہمیشہ مسکراتے تھے, ہمیشہ پازیٹیو تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جس طرح مجھ سے وہ گمان کرتا ہے. سو ہیو گڈ حسن ظن باللہ, اللہ کے بارے میں اچھا سوچیں, اور جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. یہ آخر کی زندگی دنیا سے بہت بہتر ہے, اور اللہ انشاءاللہ اتنا نوازیں گے کہ آپ اور میں راضی ہو جائیں گے.
اللہ چھوڑنے والے کبھی نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے والے کبھی نہیں ہیں, بلکہ یہ دنیا کی زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کی زندگی دھوکے باز ہے. یہ دنیا کی زندگی, پیسہ, یہ سب فیم, یہ سب جو ہے نا بڑے بڑے بنگلے, یہ گاڑیاں, یہ پیار محبتیں جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہیں, وہ سب چھوڑ جائیں گے. شیطان دھوکہ دے جائے گا, سب چھوڑ جائیں گے, اللہ کی ذات کبھی نہیں چھوڑے گی. سو دیر از ایوری آفٹر ایوری ڈیفیکلٹی دیر از ایز. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو چھوڑیں گے نہیں اگر آپ نے اللہ کو نہ چھوڑا. آپ اپنے آسان وقت میں اللہ کو یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے مشکل وقت میں آپ کو یاد رکھے گا. ان لوگوں پہ پریشان نہ ہوں کہ جو گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب بھی نہیں ڈالا. آپ دیکھتے ہیں کہ میں تو گناہ نہیں کر رہا, میں تو اچھا ہوں اور نیک ہوں, اور مجھ پہ تو پریشانیاں آتی ہیں, میں ایک پریشانی سے نکلتا ہوں دوسری میں گر جاتا ہوں, اور وہ شخص ہے جو کہ مجھ سے بڑا گناہ گار ہے اور مجھ سے بڑا ان چیزوں میں انوالوڈ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتیں سے نکال بھی رہے ہیں, اور وہ اس کو زندگی کو انجوائے بھی کر رہا ہے اور آسائشیں بھی کر رہا ہے. واللہ ایسے لوگوں کے ساتھ حدیث کا میں جسٹ بتا رہا ہوں آپ کو, اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں, اور ایک ہی ٹائم جب موت آگی پھر پکڑیں گے, اور پھر دے ول نیور بی ایز فار دیٹ پیپل اینڈ فار دوز پیپل. تیسری بات جو لیسن ہمیں لرن کرنا ہے وہ یہ کہ اسلام از ناٹ ریشنل, صرف ریشنل دین. علی بن ابی طالب کہتے تھے نا کہ اگر اسلام صرف لاجیکل اور ریشنل دین ہوتا تو جرابوں پہ مسا اوپر نہ کیا جاتا بلکہ نیچے کیا جاتا, کیونکہ گھن تو نیچے لگتا ہے. اللہ خیر کرے, اللہ بچائے ہم سب کو. اگر ہم جیسے مسلمان اس دور میں ہوتے نا, ہم کہتے کہ دس از ناٹ, لاجک ڈزنٹ سپورٹ دیٹ جرنی. ہاؤ از اٹ پاسبل, دس از irrational آرگیومنٹس, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, یہ سائنس پروو نہیں کر پا رہی, یہ کیسے ہو سکتا ہے جی. سائنس 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 ہم کرتے پھرتے, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ سچا نہیں ہے, اور ہم دین سے متنفر ہو جاتے ہیں. جو آج سبحان اللہ, جو آج جو ایک ڈفرینٹ احادیث کو جو کہ آتھینٹک اور جن میں حکمتیں بھری ہوئی ہیں, لیک آف نالج کی وجہ سے ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اسلام پہ شک کر رہے ہیں. جیسے کیمل یورین کے بارے میں جو حدیث ہے, یا وہ جو حدیث ہے جس میں ایک مکھی اگر آپ کسی شوربے میں یا پانی میں گر جائے اس کو آپ ڈبو دیں, کیونکہ اس کے ایک پر میں شر ہے ایک پر میں شفا ہے. ایک شخص آیا میرے شیخ کے پاس, کہتا ہے کہ یہ کیسی حدیث ہے شیخ, یہ کیسی بات ہو گئی, مطلب مکھی کو اگر آپ گر گئے تو آپ اس کو ڈبوئیں, اس کو ڈپ کر دیں اندر اور پھر نکال کے پھینکیں. میں نہیں مانتا یہ ضعیف حدیث ہو گیا سارا. انہوں نے کہا واللہ آتھینٹک حدیث. کہتے ہیں نہیں جی میں دل نہیں مانتا نا جی, دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. کچھ دن بعد آیا اور کہا کہ شیخ واللہ یعنی امام میاں ہو گئے شیخ, میں نے ریسرچ پڑھی ہے اور سائنس دیکھی, اور اس میں سائنس کہتی ہے کہ مکھی کے 2 پر ہوتے ہیں, ایک میں پوائزن ہے یعنی جس پرے پہ وہ جاتی ہے, جس چیز پہ اپنے آپ کو ڈیفینس میکینزم ہے اس کو پوائزنس کر دیتی ہے اور مار دیتی ہے, اور دوسری پر میں اس کا اینٹی ڈوٹ ہے. اور مکھی جب بھی گرتی ہے تو اٹس موسٹ پرابلی وہ اپنے شر والے یعنی پوائزن والے پر پہ گرتی ہے, تاکہ وہ اگلے کو بھی اپنے پرے کو یا جو بھی ہے اس کو مار ڈالے اور اپنے آپ کو بچا لے. اس لحاظ ہے تو اس لیے اگر آپ کسی بھی جو نا شوربے میں یا پانی میں یا ڈرنک میں گر گئی ہے تو اگر آپ اس کو ڈبو دیں تو اس کا جو ایول افیکٹ ہے وہ اس کے اینٹی ڈوٹ سے نیوٹرلائز ہو جاتا ہے اور اس کے افیکٹ کو کینسل کرتا ہے. دس از واٹ سائنس پرووز. کہتے ہیں شیخ اب مجھے یقین آ گیا, کمال ہو گیا. کہتے ہیں افسوس ہے آپ کے اوپر. شیخ نے کہا افسوس ہے آپ کے اوپر, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے اور اوتھینٹکلی ثابت ہے حدیث, تب تو آپ نے نہیں مانا, لیکن جب سائنس نے پروف کیا تھا آپ بڑا مان رہے ہیں اس کو. ہم لوگ بھی انفارچونیٹلی ایسے بن گئے ہیں جی. میڈیکل سائنس ٹیبلٹس میں کیمل یورین اگر ایڈ کرے اور ہمیں اس سے جو ہے نا ٹھیک ہو تو ہم کہتے ہیں واہ کمال ہو گیا جی, یہ ایلوپیتھی کمال کی میڈیسنز ہیں. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جن کو سٹمک انفیکشن تھی اور پیٹ کے مرض تھا, اس کو کہا کہ اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا یورین ملا کے مکس کر کے اس ٹائم میں پیو جب تم بیمار ہو, یہ نہیں کہ ہر ٹائم اور ہر بندہ پیتا رہے, تمہیں شفا مل جائے گی اللہ کی طرف سے. تو ہم جی کہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ پہ یہ ٹائم ہے, یہ کووڈ کا, یہ اس کے بعد کا یہ ٹائم ہے جس میں الذین یؤمنون بالغیب, کہ جو کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آنکھیں بند کر کے سمینا واتوانا کر لیتے ہیں کہ واقعی میں ہاں ہم اس کی اوتھینٹسٹی دیکھیں گے, بابوں کے اور قصے کہانیاں نہ ہوں پیروں فقیروں کے, اگر وہ اوتھینٹکلی ثابت ہو گئے آگے ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم نے وی سبمٹ وی اوبے, یہ مسلمان کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اور چوتھی بات آخری لیسن وہ ہے کہ ہم کس کی امتی ہیں, ہم کس کی امت میں سے ہیں جس کا رب اس کی اتنی قدر کرتا ہے, جو کہ اتنی قربانیاں دی ہم لوگوں کے لیے. ہاؤ مچ ڈو وی ویلیو ہز سیکریفائسز فار اس.
ہاؤ مچ ڈو وی ویلیو ہز ٹیئرز, ہاؤ مچ ڈو وی ویلیو ہز بلڈ جو کہ انہوں نے طائف میں بہایا. ہم ان کے جو انہوں نے دان شہید کروایا احد میں, ہم کتنی ویلیو کرتے ہیں. ان کے سر میں جو آرمر کھبا احد میں, ہم کتنی ویلیو کرتے ہیں. انہوں نے جو آنسو بہائے ہمارے لیے, انہوں نے جو اپنے ریلیٹیوز کو چھوڑا ہمارے لیے, حمزہ بن ابی طالب کی قربانی دی ہمارے لیے, ہم کتنا ویلیو کرتے ہیں. آج جو ہم مسلمان ہیں, ہم تک دین پہنچا, ایسے پہنچ گیا, قربانیوں کے بعد پہنچا, ہم کتنا ویلیو کرتے ہیں. خدا کی قسم اگر ہم نے ویلیو نہ کیا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کائنات میں ذلیل و رسوا کر دیں گے. اور اگر ہم نے اس دین کو ویلیو کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں واپسی بلندیاں عطا کریں گے. اور یہ وہ دور ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں حق اور باطل الگ الگ ہونے لگا ہے. میں آپ کو اپنا پرسنل